السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 2 ہے، اور اس سبق کے اندر دو آپس میں محبت کرنے والے بھائیوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے غم کے اندر شریک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی خوشی کے اندر بھی شرکت کرنی چاہیے، غمی کے اندر بھی شرکت کرنی چاہیے۔ صحیح معنی میں مومن وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی خوشی میں بھی شریک ہو اور اس کے غم کے اندر بھی شریک ہو اور ہمدردی کا اظہار کرے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخوان المتحابان، دو آپس میں محبت کرنے والے بھائی۔ اخن کا معنی بھائی، اس کی جمع ہے اس کا تثنیہ ہے اخوان۔ اور یاد رہے تثنیہ یہ اپنی اصلی حالت کو بتلا دیتا ہے۔ قلم کا معنی قلم، تو آپ میم کے ساتھ الف نون لگائیں گے، قلمانی، آخری حرف کے ساتھ 2 قلم۔ لیکن اخن بھائی، اس میں براہ راست خا کے ساتھ الف نون نہیں لگائیں گے، اخان نہیں کہیں گے، بلکہ اس کی جو اصل ہے، اور اس کی اصل تھی اخون، تو اس واو کے ساتھ الف نون لگائیں گے، اخوانی۔ تو تثنیہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی اسم کی اصلی صورت کو بتلا دیتا ہے۔ تو یہ اخن کا تثنیہ اخوان ہے، تو اس واو نے یہ بتلا دیا کہ اخن جو ہے اصل میں اخون تھا۔ ایسے ہی جمع بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اصلی حالت کو بتلا دیتی ہے، جیسے بابن کا معنی دروازہ۔ اب یہ بابن میں جو الف ہیں وہ اصل میں کیا تھا، اس کی جمع دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے کہ یہ الف کیا تھا۔ تو بابن کی جمع آتا ہے ابواب، بابن کی جمع آتی ہے ابوابن۔ تو اس واو نے یہ بتلا دیا کہ یہ الف اصل میں واو تھا۔ نابن، اس کا معنی ہوتا ہے دانت، اس کی جمع آتی ہے انیابن، انوابن نہیں بلکہ انیابن۔ تو اس یا نے بتلا دیا، جمع کی یا نے، کہ یہ نابن جو ہے الف یہ اصل میں یا تھا۔ تو تثنیہ کا صیغہ اور جمع کا صیغہ یہ کسی بھی اسم کے اصلی جو مادہ ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، بتلا دیتا ہے کہ یہ الف جو ہوتا ہے واحد کے اندر وہ واو تھا یا یا تھا۔ اور اسی طرح مصدر بھی بتلا دیتا ہے، جیسے خاف یا خافو، تو خاف اصل میں کیا تھا، آپ اس کا مصدر دیکھ لیں، اس کا مصدر آتا ہے خوفن۔ تو اس واو نے بتلا دیا کہ خاف اصل میں یہ خویفہ تھا، سمیع سے یہ خویفہ، خاف یا خافو خوفن۔ اور اس کی جگہ پر نال ینالو، یہ بھی اسی وزن پر ہے، خاف یا خافو نال ینالو۔ تو نال میں یہ الف کس سے بدلا ہوا، اس کا مصدر دیکھ لو، النیلو، یا النولو نہیں ہے بلکہ النیلو ہے۔ تو اس یا نے بتلا دیا کہ نال اصل میں نیل تھا، یہ بھی باب سمیع اسمعو سے ہے۔ خیر، تو تثنیہ کا صیغہ، جمع کا صیغہ اور اسی طرح مصدر یہ اصلی حالت کو بتلا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں تصغیر، آپ کسی بھی اسم کی اس میں تصغیر لائیں گے تو اس میں تصغیر بھی جو ہے وہ اس کی اصلی حالت کو بتلا دیتا ہے۔ الاخوان المتحابان، دو آپس میں محبت کرنے والے بھائی۔ کان فی بلاد الشام اخوان، شام کے بلاد شام میں، بلدن کا معنی شہر کے بھی ہوتے ہیں، بلدن کا معنی ملک بھی ہوتا ہے۔ تو شام کے کسی شہر میں، شام کے شہروں میں 2 بھائی تھے،
احدہما متزوج والآخر عزب، ان میں سے ایک تو شادی شدہ تھا اور دوسرا کنوارا تھا۔ متزوج کا معنی شادی شدہ، جس کی جمع آئے گی متزوجون، جمع مذکر سالم، اور عزب کا معنی کنوارا غیر شادی شدہ، اس کی جمع آتی ہے اعزاب۔ احدہما متزوج والآخر عزب، ان میں سے ایک تو شادی شدہ تھا اور دوسرا کنوارا۔ وکانا مشترکین فی زراعت قطعۃ من الارض، اور وہ دونوں زمین کے ایک ٹکڑے کی کاشتکاری میں شریک تھے۔ یہ یعنی زمین کے اوپر، کسی زمین کے اوپر وہ کاشتکاری کر رہے تھے اور ان کے اندر وہ دونوں شریک تھے۔ فَإِذَا نَضِجَ قَسَّمَاهُ بَيْنَهُمَا قِسْمَةً عَادِلَةً، اور جب وہ پک جاتی، کیا پک جاتی؟ نَضِجَ مَا زَرَعَاهُ، یعنی وہ چیز جس کو انہوں نے بویا، وہ چیز پک جاتی، تیار ہو جاتی۔ نَضِجَ يَنْضَجُ نَضْجًا وَنَضَجًا وَنُضْجًا وَنِضَاجًا، بابِ سمیہ سے پک جانا، کھانے کے قابل اور عمدہ ہونا، اسی کو بابِ تفعیل میں لی جائے ندج یندج تندیجن، اور بابِ افعال میں لی جائے اندج یندج انداجن، تو اس کا معنی ہوتا ہے پکانا۔ فَإِذَا نَضِجَ قَسَّمَاهُ بَيْنَهُمَا قِسْمَةً عَادِلَةً، پھر جب وہ پک گئی تو انہوں نے آپس میں ان کے درمیان برابر برابر تقسیم کر لیا۔ قسمتاً عادلتاً مرکب توصیفی ہے، یعنی برابر برابر تقسیم کرنا۔ وفی یوم من الایام، اور دنوں میں سے کسی دن میں، یعنی ایک دن، اقتسم المحصول وترکاہ فی الجرن لیعود الیہ فی الصباح، ایک دن ان دونوں نے پیداوار کو تقسیم کر لیا، بانٹ لیا۔ محصول کا معنی پیداوار، آمدنی، نتیجہ، خلاصہ، اس کی جمع آتی ہے محصولات۔ جب اور اقتسم اقتساماً اور قسم یقسم تقسیماً، جو اوپر گزرا دونوں کا معنی بانٹنا، تقسیم کر لینا۔ ان دونوں نے پیداوار کو بانٹ لیا اور ان کو کھلیان میں چھوڑ دیا۔ جرنن کا معنی کھلیان، یعنی غلہ اکٹھا کرنے کی جگہ، جہاں پر غلے کو اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کھلیان، اس کی جمع آتی ہے اجران۔ لیعود الیہ فی الصباح، تاکہ وہ صبح میں اس کی طرف لوٹے۔ وفی اللیل جلس کل منہما یفکر، اور رات میں ان دونوں میں سے ہر ایک بیٹھا سوچتے ہوئے، یعنی ان میں سے ہر ایک جگہ پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ فقال العزب، کیا سوچ رہے تھے دونوں؟ فقال العزب فی نفسہ، کنوارے نے اپنے جی میں کہا، ان اخی متزوج ولہ اولاد، بلا شبہ میرا بھائی تو شادی شدہ ہے اور اس کی اولاد ہے، بال بچے ہیں۔ ولیس من العدل ان آخذ مثلہ، اور یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ میں اس کے مانند لے لوں، یعنی جتنا اس نے لیا ہے میں بھی اتنا ہی لے لوں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ فَلَأَذْهَبَنَّ لِأَدَعَ مِن نَصِيبِ جَانِبًا عَلَى نَصِيبِ، پس میں ضرور جاؤں گا تاکہ میرے حصے میں سے کچھ رکھ دوں اس کے حصے پر۔ نصیبن کا معنی حصہ، پارٹ، اور جانبن کا معنی پہلو، سمت، گوشہ، یعنی میرا جو یہ ساتھی ہے جس کے ابھی جو شادی شدہ ہے اس کو زیادہ مال و دولت کی ضرورت ہے، چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے، بال بچے ہیں، بیوی ہے، اور میں تو کنوارا ہوں، مجھے اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ ان کو زیادہ ملنا چاہیے۔ فَلَأَذْهَبَنَّ لِأَدَعَ مِن نَصِيبِ جَانِبًا عَلَى نَصِيبِ، پس میں ضرور جاؤں گا تاکہ میرے حصے میں سے کچھ اس کے حصے پر رکھ دوں۔ قال المتزوج، ادھر تو کنوارے کی یہ سوچ، اب دوسری طرف شادی شدہ کیا سوچ رہا ہے۔ قال المتزوج، شادی شدہ نے کہا، ان اخی شقی فی حیاتہ لانہ غیر متزوج، بلا شبہ میرا بھائی اس کی زندگی میں محروم ہے۔ شقی، اس کا معنی ناکام و نامراد، پریشان حال، بدحال، بدبختی۔ بلا شبہ میرا بھائی پریشان حال ہے اس کی زندگی کے بارے میں، اس لیے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔
یعنی کنوارا ہے. اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس کی شادی باقی ہے تو شادی کرنے کا خرچہ ہوگا، مہر وغیرہ، اور اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہوتی ہے شادی کے موقع کے اوپر ضرورت پڑتی ہے، تو ابھی تو اس کی شادی باقی ہے، اس لیے میرے مقابلے میں اس کو زیادہ ضرورت ہے. اس کی سوچ بھی اس طرح اچھی تھی. وَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ آخُذَ مِثْلَهُ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى مَالٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُ وَيَعِيشُ. اور انصاف کی بات نہیں ہے کہ میں اس کے مانند لے لوں، اس لیے کہ اسے مال کی ضرورت ہے جس سے وہ شادی کرے اور زندگی بسر کرے. ذهب كل منهما إلى الجرن ليدع جانبا من نصيبه على نصيب أخيه. ان میں سے ہر ایک کھلیان کے پاس گیا تاکہ اس کے حصے میں سے کچھ رکھے اس کے بھائی کے حصے پر. یعنی دونوں نے بانٹ کر الگ الگ ڈھیر لگا دیے تھے تو دونوں گئے. شادی شدہ اپنے ڈھیر میں سے کچھ لے کر ادھر گیا اور غیر شادی شدہ اپنے ڈھیر میں سے کچھ لے کر ادھر ڈالنے کے لیے گیا. فتقابلا، پس ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. تقابل یا تقابلو کا معنی آمنا سامنا ہو جانا، یعنی یہ ادھر سے کچھ ادھر ڈالنے کے لیے جا رہا تھا اور وہ ادھر سے ادھر کچھ ڈالنے کے لیے جا رہا تھا ان کی پیداوار میں سے، تو آمنا سامنا ہو گیا. فتتقابلا، تو ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. کس حال میں؟ وہما یحملان المحصول، اس حال میں کہ وہ پیداوار کو اٹھائے ہوئے تھے. وعرف کل منہما ما اراد الآخر، پس ان میں سے ہر ایک نے جان لیا اس چیز کو جس کا دوسرے نے ارادہ کیا. یعنی حقیقت حال انہوں نے جان لی. شادی شدہ نے اپنی بات ان کے سامنے رکھ دی اور غیر شادی شدہ نے ان کے سامنے اپنی بات رکھ دی، ان کا جو ارادہ تھا وہ. فعرف کل منہما ما اراد الآخر، اور ان میں سے ہر ایک نے اس ارادے کو جان لیا جو دوسرے نے کیا تھا. فتعانقا، پس وہ دونوں گلے لگے. تعانق یتعانق، تعانقن کا معنی گلے لگنا، آپس میں مل جانا. پس وہ دونوں گلے لگے. وعاشا سعیدین، اور ان دونوں نے خوشحال ہو کر زندگی گزاری. سعیدین یہ حال بنے گا. عاشا جو فاعل ہے اس کے اندر اس فاعل کا یہ حال بنے گا حالت نسبی کے اندر. فاعل ذوالحال اور یہ سعیدین اس کا حال. وعاشا سعیدین، اور ان دونوں نے زندگی بسر کی خوشحال ہونے کی حالت میں. یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 2. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. جو لوگ ابتدا سے عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس چینل کی پلے لسٹ میں جائے اور وہاں پر دروس اللغت العربیہ جزء اول کو پہلے دیکھیں اور اس کے بعد دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کو دیکھیں. بالکل ابتدائی سے وہاں پر آپ کو عربی زبان سیکھنے کو ملے گی. ابتدائی طلباء کے لیے بھی میں ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں اور منتہی طلباء، ایڈوانس لیول کے طلباء، ان کے لیے بھی ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں. تو جو ابتدائی طلباء ہے ان کے لائق بھی ویڈیو پلے لسٹ میں مل جائے گی اور جو منتہی طلباء ہے ان کو بھی پلے لسٹ کے اندر ویڈیو مل جائے گی. اس کتاب کا جو ترجمہ چل رہا ہے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ شروع سے ترتیب سے ان تمام اسباب کو دیکھیے تاکہ آپ کو عربی زبان کے اوپر قدرت حاصل ہو. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.